الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر حصہ مضمون میں ہم پڑھیں گے اپنا پہلا مضمون۔ موضوع ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ، مضمون شروع کرنے سے پہلے میں نے اس کی ایک آؤٹ لائن بنائی ہے جس میں آپ کو مضمون کے تعارف میں، سوال کے تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا مضمون 3 حصوں پہ مشتمل ہوگا۔ ایک ابتدائیہ ہوگا، دوسرا نفس مضمون ہوگا اور تیسرا اختتامیہ ہوگا۔ یہ 3 ہماری جو جہتیں ہیں یہ مکمل ہوگی تو ہمارا مضمون بنے گا۔ جو ابتدائیہ ہے اس میں ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اپنے اس موضوع کا تعارف دیں گے، پھر موضوع کی جو اہمیت ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے، پھر اس کے بعد جو موضوع کا جو پس منظر ہے ہم یہاں پہ وہ بتائیں گے۔ ایسے ہی یہ نفس مضمون میں کہ قبل از اسلام جو عرب کی حالت تھی وہ کیا تھی، زمانہ جاہلیت کے معاملات، واقعات، حالات وہ کیا تھے، رسالت کی اس کائنات میں، اس دنیا میں ضرورت و اہمیت کیا ہے، پھر عرب کی وادی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو نبی سے پہلے کا اور آپ کے آنے کے بعد کے حالات کیا بنے، نظام الہیہ کا قیام کیسے عمل میں آیا، پھر ہم ڈسکس کریں گے اخلاق نبوت کی جو جھلکیاں ہیں وہ مختلف صورتوں میں ان کو، جو عرب کے وحشی تھے ان میں انقلاب کیسے آ گیا کہ عرب کے جو بدو تھے وہ زمانے کے راہبر اور رہنما کیسے بن گئے، یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا قرآن پاک اور آپ کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، ہم اس کا ذکر کریں گے۔ نبی پاک نے غزوات میں شرکت کی، اس کا ذکر کریں گے۔ آپ نے ہجرت کی، اس کا ذکر کریں گے۔ آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا جس میں آپ نے پوری اپنی جتنی سٹرگل تھی، پورے اسلام کا جو نظام تھا وہ سارے کا سارا وہاں پہ بیان کر دیا، بڑی جامع انداز سے اس کو ذکر کریں گے۔ نبی پاک معلم انسانیت ہیں تو ہم اس کا ذکر کریں گے۔ نبی پاک نے توحید کا درس لوگوں تک جو پہنچایا اس کا ذکر کریں گے۔ یہ ہمارا نفس مضمون ہوگا۔ اس میں ہم اشعار بھی دیں گے، ہم اقوال زرعی بھی دیں گے، ہم آیات اور احادیث اور ان کے تراجم بھی ہم وہ بھی دے کے اپنے ان تمام کے تمام ان موضوعات کو، ان ٹاپکس کو، ان ہیڈنگز کو ہم کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ آخر میں بیٹا اختتامیہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ کی تدفین کہاں اور کیسے ہوئی، اور پھر حرف آخر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس کو آخر میں اپنا جو نتیجہ ہے وہ یہاں پہ ذکر کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب آپ یونیک نوٹس اوپن کریں، ہم اپنے اس مضمون کو یونیک نوٹس سے پڑھیں گے۔ اب یہ ہمارا مضمون محسن انسانیت جو یونیک نوٹس پہ ہے، ہم نے جو آؤٹ لائن بنائی اس کے تحت ہم نے پیراگراف میں اس مضمون کو یہ تحریر کیا۔ اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی دیکھا نہیں۔ ایک اور شعر ہے، وجود ہستی موجود جب تک، وجود ہستی موجود جب تک، آپ خیر البشر ہیں تب تک،
حکم ربی یہ پہنچا سب تک، حکم ربی یہ پہنچا سب تک، ورفعنا لک ذکرک۔ عزیز طلبہ، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ہر نبی مخصوص حالات اور محدود علاقے کے لیے وقف رہا۔ ہر نبی نے آخری آنے والی نبی کی بشارت دی۔ یہ سلسلہ تخلیق آدم چلتا رہا۔ دین کی تکمیل آخری نبی کی محتاج رہی۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں رنگ و خوشبو کے قافلے کی صورت آئے اور اپنے گرد و پیش کو مہکا گئے، لیکن آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام محسن انسانیت بن کر آئے، جن کی خوشبو سے یہ دنیا مہکتی رہے گی۔ عزیز طلبہ، محسن یہ لفظ احسان سے ہے، اس کا مصدر احسان ہے، جس کے لغوی معنی ہیں نیکی کے، بھلائی کے، اچھا برتاؤ کرنے کے۔ انسانیت سے مراد بنی نوع انسان ہے۔ محسن انسانیت سے مراد ایسی شخصیت جس کے احسانات سارے انسانوں کے لیے ہوں۔ انسانیت پر احسان تو بہت بڑی بات ہے، خود انسان بننا ہی یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ عام فرد تو انسان بننے کے عمل میں ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ عزیز طلبہ، انسانی تاریخ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے، جن کی ایجادات سے بنی نوع انسان کو فائدہ ملا۔ مختلف ماہروں نے دوائیں تجویز کیں، زندگی کی سہولتیں مختلف سائنسدانوں کی مدد سے میسر آئیں۔ بہت سارے لوگوں نے درس و تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھایا، کسی نے زراعت کے شعبے کو آگے بڑھایا، کسی نے صنعت کے شعبے کو آگے بڑھایا۔ تو اس طرح وہ بہت سارے انسانوں کے لیے مفید ثابت ہوئے، مگر ان کے احسانات انسانیت کے ایک گروہ تک، ایک طبقے تک، محدود لوگوں تک محدود رہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں کوئی بھی انسان ہے، آپ اس کے لیے محسن ہیں۔ وہ زندگی کے کسی درجے میں شامل ہے، آپ اس کے لیے محسن ہیں۔ وہ کسی بھی رشتے میں گندہ ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، آپ اس میں اس کی رہبری اور رہنمائی کر کے آپ اس کے لیے کیا ہیں؟ محسن ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس وجہ سے محسن انسانیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے فرسٹ ایئر میں اسوہ حسنہ کا جو سبق پڑھا تھا، اس میں تمام شعبہ جات
بتا دیے گئے تھے جن میں آپ نے ان کی رہبری اور رہنمائی کر کے آپ محسن انسانیت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ تو بنی نوع انسان نے جتنی ترقی کی، انسان حیوانی سطح سے وہ علم کی بنا پر جو بلند ہوا ہے، دوسروں سے یہ جو افضل قرار پایا ہے، اس میں جتنی خوبیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری نبی پاک کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی اقرا پڑھ کی صورت میں نازل ہوئی، اور پھر آپ ایک واحد نبی ہیں جن کی امت پہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی وجہ سے یہ سارا منظرنامہ بدل گیا۔ آپ کی وجہ سے جو عرب معاشرہ تھا اس میں حسن پیدا ہو گیا، کیونکہ جب 6 صدی عیسوی تھی، اس میں پوری نوع انسانی خودکشی پر آمادہ ہو چکی تھی۔ صرف آمادہ نہیں تھی بلکہ کمر بستہ ہو چکی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ساری دنیا میں خودکشی کی تیاری ہو رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس منظر کو، اس صورتحال کی جو تصویر کھینچی ہے، اور اس سے بڑی تصویر نہ کوئی ادیب، نہ کوئی مصور، نہ کوئی مورخ کھینچ سکتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ان حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَلَّفَ، پس اس نے ڈال دی، قُلُوبِكُمْ بَيْنَ، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت، فَأَصْبَحْتُمْ، اور تم کیا اس کی وجہ سے بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو خدا نے تم کو اس میں، آگ میں، دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ کیسے بچایا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ پاک نے تم ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ کیا کر دیا؟ اس وقت احسان کر دیا۔ اب کیا ہے بیٹا کہ دورہ جاہلیت میں، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، مسئلہ کسی ایک قوم کے بگاڑ کا یا چند برائیوں کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے کچھ سنگ دل اور سخت دل لوگ اپنی معصوم بچیوں کو جھوٹی شرم اور خیالی ننگو آر سے بچنے کے لیے ایک خود ساختہ تخیل، ایک ظالمانہ روایت کی بنا پر اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کر دینا چاہتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مادر گیتی اپنی نسل کو زندہ دفن کرنا چاہتی تھی۔
اس وقت کی صورتحال کی مثال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمائی ہے: میری اس دعوت و ہدایت کی مثال جس کے ساتھ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس کی روشنی گرد و پیش میں پھیلی تو وہ پروانے اور کیڑے جو آگ پر گرا کرتے تھے ہر طرف سے امنڈ کر اس میں کودنے لگے۔ اسی طرح سے تم آگ میں گرنا اور کودنا چاہتے ہو۔ اگر میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو اس سے بچاتا اور علیحدہ کرتا ہوں تو پھر تم اس آگ سے محفوظ ہوتے ہو۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے قیصر اور کسریٰ دو بہت بڑی ریاستیں تھیں۔ ان کو کہا جاتا کہ تم آپس میں برسر پیکار رہتے ہو تو عرب کو کیوں فتح نہیں کرتے؟ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہاں پہ بدھو رہتے ہیں، جو ہلاک کی وہ بستی ہے، اگر ہم نے غلام بنا کر بھی ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، ہماری قوم میں بھی جاہلیت آ جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے کبھی عرب کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہیں کی۔ اب پوری کائنات میں سب سے زیادہ لتھڑا ہوا معاشرہ وہ عرب کا معاشرہ تھا۔ اب اس عرب کے معاشرے میں دو نئی چیزوں کا ظہور ہوا جنہوں نے اس کی کایا پلٹ دی۔ ایک بیٹا قرآن ہے اور دوسرا صاحب قرآن ہے۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہم زمانہ جاہلیت سے باہر نکلے اور ہم نے عہد بربریت میں قدم رکھا، ہم نے زرعی انقلاب میں قدم رکھا، صنعت کے انقلاب میں ہم ڈلے، اور پھر آج کا جو کمپیوٹر کا دور ہے ہم اس میں آ چکے ہیں۔ یہ سب علم کی بنیاد پر ترقی کرتے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے، رسول تم میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے آیات کی تلاوت کرے، تمہارا تزکیہ نفس کرے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو موضوع تھا یہ اس کا تعارف تھا، اس کی اہمیت تھی۔ اب ہم نفس مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ تو زمانہ قبل از اسلام میں عرب قبائل سرکش اور باہم متضاد تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، خون کا بازار گرم کرتے تھے۔ ایک لڑائی تو اس بات پر ہوئی اور وہ 30 سال چلی کہ تمہارے اونٹ نے ہمارے قبیلے کے کنویں سے پانی پی لیا ہے، اور ایسے ہی ایک لڑائی 50 سال تک چلی کہ ایک قبیلے کی گھوڑی دوسرے قبیلے کے گھوڑے سے لڑائی میں جتوا دی گئی تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے یہ ماحول بدل گیا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ آپس میں بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن گئے، ہمدرد بن گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باعث باہمی نفرت باہمی محبت میں بدل گئی۔ اوس اور خزرج بڑی مثالیں ہیں۔ یہ دو عرب کے اہم قبیلے تھے۔
ان میں اختلاف صدیوں سے تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اوس کا جو شخص تھا وہ مسلمان ہوا، اور پھر ایک خزرج کا شخص مسلمان ہوا۔ تو نبی پاک نے تو فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ یوں اوس کا شخص اس خزرج کے مسلمان شخص کے ساتھ رشتہ مواخات میں وہ قائم ہو گیا، اور مسلمان مسلمان کا بھائی بن گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ جغرافیائی تقسیم ختم ہو گئی۔ ایسے ہی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کی، مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، اور اس رشتہ مواخات کی وجہ سے وہاں پہ مثالی معاشرہ قائم ہوا تھا، وہاں سے نسلی اختلافات ختم ہو گئے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاشمی خاندان سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا کر ان نسلی اور قبائلی اختلافات کو ختم کر دیا۔ وہ اوس اور خزرج کی باہم لڑائی صدی نصف جس میں انہوں نے گوائی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل عورت کی ذلت اور بے قدری عام تھی۔ اسے ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی حیثیت سے مقام حاصل نہیں تھا، وراثت کی وہ حقدار نہیں تھی۔ اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ نبی پاک نے اس طبقے پر خاص احسان فرمایا، عورت کو ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی حیثیت سے عزت دی، جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے روز میری 2 انگلیوں کی طرح میرے قریب ہوگا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ وراثت میں نبی پاک نے عورت کا حق مقرر کر دیا۔ آپ کی بیٹی یا رضائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے سے اپنی چادر اتار کر اس کو زمین پہ بچھاتے اور اس کے اوپر بٹھاتے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی تعظیم کی۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ نبی پاک کے ساتھ جس قبیلے میں ان کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جو نا وہ جنگ ہوئی، ایک غزوہ ہوا۔ اس میں ان کے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ قیدی بنے، اور ان حضرت شیمہ کا جو قبیلہ تھا وہاں پہ یہ رواج تھا، وہ سارے قبیلے کے لوگ مال جو نا وہ ان کو چھڑانے کے لیے مال اکٹھا کرتے اور وہ لے کے جا کے پیش کرتے اور اپنے قیدیوں کو چھڑوایا کرتے تھے۔ تو اسی غرض کے لیے وہ مال اکٹھا کرتے کرتے آ گئے حضرت شیمہ کے دروازے پہ۔ حضرت شیمہ نے پھر کیا کیا، ان سے پوچھا کہ تمہاری لڑائی کن سے ہوئی؟ انہوں نے کہا جو آخری نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ۔ کہا اچھا تو اب یہ مال کیوں اکٹھا کرتے ہو؟ ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ حضرت شیمہ نے کہا جاؤ، جن جن سے تم نے یہ مال اکٹھا کیا ہے انہیں واپس دے کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور اپنے قیدی چھڑا کے لے کے آؤں گی۔ انہوں نے کہا قبیلے والوں نے کہ شیمہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ ہم بغیر مال لے کے جا کے ان سے کیسے اپنے قیدیوں کو چھڑائیں گے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں کہ میں تمہارے قیدی چھڑاؤں گی، جاؤ یہ مال واپس دے کے آؤ۔ وہ جن جن گھروں سے جو مال لیا تھا واپس کیا،
اور آپ کو ساتھ لے کے اس میدان میں آ گئے جس میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ تو وہ جو پہرے دار تھا، اس پہرے دار کو حضرت شیمہ کہتی ہیں جا کے پیغام دو کہ شیمہ آئی ہے۔ وہ جو نگہبان تھا، پہرے دار، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں میں ایک خاتون ہے جس نے کہا ہے کہ جا کے آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ شیمہ آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے، تیزی سے اپنے جوتے پہنتے ہیں اور بڑی تیزی سے اس جگہ تک جاتے ہیں جہاں پہ وہ پہرے دار کھڑا تھا۔ تو تمام صحابہ آپ کی ایک تو طبیعت کی اس تیزی کو دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی جلدی یہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے سلام کر کے کہتے ہیں شیمہ آپ نے مجھے پیغام بھیجا ہوتا میں حاضر ہو جاتا، آپ نے آنے میں کیوں زحمت اٹھائی ہے؟ پھر کہا کہ آئیے خیمے میں چل کے بیٹھتے ہیں۔ جب خیمے میں آپ تشریف لائیں اور آپ کے قبیلے کے چند با اثر سردار آپ کے ساتھ تھے، نبی پاک نے اپنے کندھے سے اپنی چادر مبارک اتاری اور زمین پہ بچھائی، اس چادر پہ حضرت شیمہ کو بٹھایا اور پھر کہا کہ حکم فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ کہتی ہیں ہمارے کچھ قیدی آپ کے پاس ہیں، میں وہ قیدی لینے آئی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتی، میں وہ قیدی چھوڑ دیتا، یہ چھوٹے سے کام کے لیے میری بہن آپ نے زحمت کیوں اٹھائی؟ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ وہ سارے قیدی آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شان کے مطابق اپنی بہن کو رخصت کیا، وہ مال و اسباب اونٹوں پہ لاد کے وہ بھیجا۔ تو اب حضرت شیمہ اپنے قبیلے کی طرف واپس جا رہی ہیں، یوں جا رہی ہیں جیسے ایک سردار، ایک بڑا سردار ایک ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جاتا ہے۔ اور جب آپ قبیلے پہنچتی ہیں، وہ سارا مال اپنے گھر نہیں رکھتی جو نبی پاک نے تحفتاً دیا تھا، بلکہ انہی سرداروں کو کہتے ہیں جاؤ پورے قبیلے میں اس سامان کو تقسیم کر دو۔ گھر گھر میں وہ تقسیم کیا جاتا ہے اور اتنا حصہ جتنا سب کے گھروں میں تقسیم ہوتا ہے اتنا حضرت شیمہ کے گھر میں بھی وہ تحفہ پہنچتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے پورا قبیلہ حضرت شیمہ کے پاس تھا اور کہتا ہے کہ ہمیں پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاؤ، ہم ان کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اپنے دین اسلام کی اشاعت کی۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی بیٹی جب وہ ملنے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ایسے ہی کرتے، اپنی ازواج میں بھی آپ انصاف کرتے۔ یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی تکریم اور احترام کا عملی نمونہ مہیا کیا۔ یہ جو پسا ہوا طبقہ تھا، نبی پاک کے احسان کی بدولت کیا ہے، اس کو عزت ملی، اس کو تکریم ملی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، آپ نے فرمایا وہ شخص بڑا بدقسمت ہے، دوسری دفعہ پھر فرمایا وہ بڑا بدقسمت ہے، تیسری بار پھر فرمایا وہ بڑا بدقسمت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا جس کی ماں زندہ ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو وہ بڑا بدقسمت ہے۔ بیوی کی حیثیت سے جو حق اسلام نے دیا وہ دوسرے کسی مذہب نے نہیں دیا۔
شادی کے بعد گھر کا کام کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں، اگر مرد ملازم رکھ سکتا ہے تو رکھے۔ عورت کو کبھی ہیج سمجھنا نہ خدارا، عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو جائیداد میں حصہ جو اللہ نے مقرر کیا اس کو نافذ کیا، عورتوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی اور اس کو فرض قرار دیا، کیونکہ مرد کی تعلیم تو ایک فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم تو ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کی گود سے گور تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی بدولت جو ہے وہ خواتین کے اندر یہ معاملات جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے 1/3 اسلام جو ہے، علم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ گویا 3 حصے اگر مذہب اسلام کے کیے جائیں تو 1 حصہ ایک خاتون سے، ایک عورت سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تربیت کی کہ وہ اپنے زمانے کی بہترین محدثہ ہیں، بہترین مفتیہ ہیں۔ تو اسلام نے خواتین کو یہ بلند مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے محسن انسانیت کے مضمون میں اس کے نفس مضمون کے چند حصے ابھی یہاں پہ کیے ہیں۔ اس کا باقی جو آدھا مضمون یہ رہتا ہے وہ ہم دوسرے لیکچر میں کریں گے۔ عزیز طلباء، اس کو یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔